अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। हमारे साथ दो ख़ास मेहमान, मेरी बाएं जानब एडवोकेट रबिया बाजवा, साबिक वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और मेरी दाएं जानब एडवोकेट शाखावर, साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। तीन बड़े अहम इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो जो अमेरिका ने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने एक मतलूब दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया है। बहुत से लोग इसके कानूनी पहलुओं पे बात नहीं कर रहे। हुकूमत की तरफ से भी शादियाने बजाए जा रहे हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन हैं। मगर दूसरी तरफ राइटर्स, एक बैनुल-अक़वामी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अगले हफ्ते अमेरिका इस बात का इम्कान है कि 7 मुसलमान ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने जा रहा है। ये अभी तक ज़राए से ये खबर आई है, जिसमें से 2 ममालिक का नाम खबर रसां एजेंसी ने दिया है, वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तीसरी अहम खबर जिस पे हम बात करेंगे वो है साइफ़र केस। साइफ़र केस जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और दीगर को बरी कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। वो फ़ैसला अभी तक तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ, तकरीबन 8 महीने हो गए हैं, और उस फ़ैसले को हुकूमत ने चैलेंज किया था, सरकार ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। और मगर मसला ये हुआ है कि जिन्होंने वो तफसीली फ़ैसला लिखना था, जस्टिस आमिर फ़ारूक, वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, और कानून के मुताबिक जब तफसीली वजूहात सामने ना आए तो वो फ़ैसला नाकाबिले अमल होता है, उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो अब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये मिसकंडक्ट है कि किसी को बरी करने का फ़ैसला किया जाए और उसकी तफसीली वजूहात जो है मुअज़्ज़ज़ जज ना लिख पाए, जिसकी वजह से अब वो फ़ैसला जो है वो गैर मौसर भी हो सकता है और दोबारा हाई कोर्ट को भेजा जा सकता है। तो ये एक सीरियस मिसकंडक्ट भी है, इस पर भी ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा एडवोकेट शाखावर से। शाखावर साहब, आप साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं और एक्स्ट्राडिशन के हवाले से आप बहुत सारे मामलात में सुप्रीम कोर्ट की सतह पर भी इन्वॉल्व रहे हैं। पंजाब बैंक के केस में कुछ मुल्ज़मान को अमेरिका से जो मतलूब थे, पाकिस्तान में मतलूब थे, कुछ को अमेरिका से भी लाया गया था और कुछ को सिंगापुर से भी लाया गया था। तो ये जो अभी हाल ही में एक अफ़गान शहरी है शरीफुल्लाह खान, इसको अमेरिका के हवाले किया गया है। तो पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1972 क्या कहता है? क्या ऐसे हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तानी शहरी है चाहे वो अफ़गानी शहरी है? क्या कानून का प्रोसीजर मुकम्मल किए बगैर शरीफुल्लाह खान को अमेरिका के हवाले किया जा सकता था या नहीं? जी मतीउल्लाह साहब, ये बड़ा एक इसके कानूनी और कुछ डिप्लोमेटिक इसके पहलू भी हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कोई भी किसी भी मुल्ज़िम की हवालगी का जो एक मैटर होता है, जो रिक्वेस्ट आती है किसी मुल्क से एक होस्ट कंट्री में, तो उसके तो 2 ही तरीके हैं। एक तो ये है कि क्या आपका उस मुल्क के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है। अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर एक इंटरपोल का भी एक पूरा कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस का। तो उसमें फिर ये है कि इंटरपोल के, चूँकि हम भी सिग्नेटरी हैं, हम भी मेंबर हैं, अमेरिका भी है और भी बहुत सारे ममालिक हैं, तो फिर जहाँ पे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ना हो तो वहाँ पे एक रेड वारंट निकलता है। फिर वो इंटरपोल के ज़रिए कंट्री टू कंट्री जो है वो कोऑपरेशन होती है डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, और फिर वो किसी भी मुल्ज़िम को जो है वो हवाले इंटरपोल भी कर देते हैं। मगर इस केस में तो अमेरिका के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है, जो 1935 के एक्ट के तहत हमने इनहेरिट की थी, जब बरतानिया और अमेरिका के दरमियान भी ये ट्रीटी मौजूद थी, और इस पे कई बार अमल भी हुआ है माजी में। तो अब की बार आपके ख्याल में क्या शरीफुल्लाह खान को बगैर एक्स्ट्राडिशन प्रोसीजर के अमेरिका के हवाले यूँ किया जा सकता था? देखिए, ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लीगल और क्वेश्चन है ये। अब इसमें हमने देखना ये है कि जो शरीफुल्लाह है, जिसको मुबैना तौर पर हवाले किया गया है अमेरिका के, पाकिस्तान मुबैना नहीं सर, किया गया है। चलें, किया गया है, वो तस्लीम कर दिया, शुक्रिया भी हो गया और शुक्रिया का शुक्रिया भी हो गया। चले जी सर। तो वो उसमें हमने ये देखना होगा कि शरीफुल्लाह जो है वो एक तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, वो अफ़गान शहरी है और उसका ताल्लुक़ जो है वो दाइश के साथ है, जैसे बताया गया अभी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जब एक तो ये चैनल्स इस्तेमाल होते हैं जो मैंने बताए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, दूसरी इंटरपोल है, उसके अलावा भी बहुत सारी
मुल्कों के दरमियान एक म्यूचुअल कोऑपरेशन चल रही होती है खुफिया और खुफिया बिल्कुल खुफिया होती है जो और कानून से बालातर होती है। अब जब खुफिया होती है तो फिर ज़ाहिर है उसका कानून के साथ तो ऐसा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता। अब बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं जैसे कि अभी इंडिया जो है वो हमारा एक मुखालफ मुल्क है जिसके साथ हम 3 जंगें लड़ चुके हैं, उसमें भी आप बहुत सारी ऐसे बैक चैनल्स राब्ते रहते हैं दोनों आर्म्ड फोर्सेस के, दोनों एजेंसीज़ के, कि उसमें वो कई अपने जो जासूस होते हैं वो भी आपस में खुफिया तरीके से उनका तबादला कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो एक हार्ड कोर एक वांटेड था शरीफुल्लाह अमेरिका को, जो कि कुछ साल पहले उसने एक मास्टरमाइंड था एक बहुत बड़े धमाके का और बहुत सारे अटैक का जिसमें अमेरिकी फ़ौजी जो है वो हलाक हुए थे, तो वो एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट था अमेरिका का, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को की हुई थी, और ग़ालिबन फिर यही है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ रब्ता था और कभी उनकी कभी आपस में- कानून की खिलाफ वर्जी करनी पड़ती तो उसमें फिर मैं ये समझता हूँ कि चूंकि ये हार्ड कोर क्रिमिनल था और वो अफगान शहरी भी नहीं था, तो उसको गिरफ्तार करने में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई और उसके नतीजे में उसको पकड़ा गया और उसको हवाले किया गया, तो उसमें मैं नहीं समझता कि उसमें ठीक है वो हमारे वो जो एक्सट्रेडिशन के भी लॉ से बियॉन्ड है और वो इंटरपोल से भी से मुराद क्या है? मतलब कि उसके तहत नहीं हुआ। अच्छा, ये एक होना चाहिए म्यूचुअल था आपके कोऑपरेशन ख्याल में? मैं समझता हूँ कि ऐसे हार्ड कोर क्रिमिनल के लिए अगर कोई इनको माफी बाईपास की नहीं, गुंजाइश मेरा नहीं। ख्याल है कि अगर इसको बाईपास भी कर दिया जाए अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि वो दोनों मुल्कों के मुफाद में अगर एक चीज़ है हाँ, तो अगर ये हो जाए तो मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें कानून शानून उसकी तो वजह कोई ये है कि अगर शरीफुल्लाह को चले अगर पकड़ लेते तो फिर वो तो एक पाकिस्तानी शहरी नहीं है, तो वो एक्सट्रेडिशन जो है वो पाकिस्तानी शहरी और अमेरिकन शहरी की तो ज़रूर इन्वोक हो सकती है नहीं, उसको, आप ये कह रहे हैं लेकिन कि वो ये जो- चूँकि एक वो ऑलरेडी एक शायद जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या हमारा भी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी वो एक क्रिमिनल था, वांटेड था, सही है, और अगर उसको क्रिमिनल को, और वो भी क्रिमिनल ऐसा नहीं था, वो टेररिस्ट था ठीक है। और उसका ताल्लुक जो है एक बहुत बड़ी टेररिस्ट तंजीम से है बैनुल तो आप ये कह रहे हैं कि किसी भी अफगान शहरी को अमेरिका के हवाले किसी वक्त भी किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि अगर अफगान शहरी है तो उसका इतलाक पाकिस्तानी कानून का उस पर नहीं होता। इसका अंदर जनरल मुशर्रफ ने भी जो बंदे हवाले किए थे बड़ी तादाद में अफगानी भी थे, वो भी दुरुस्त किया था। वो भी क्योंकि उस वक्त मारूजी हालात जो भी थे, तो आप जब स्टेट टू स्टेट आप जब इंटरेक्ट कर रहे होते तो चलें, उसमें ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैं चाहूँगा रबिया बाजवा भी काफ़ी अरसे से वकालत कर रही हैं। रबिया, आपके ख्याल में क्या अफ़गान शहरी होना काफ़ी है कि उसको फौरी तौर पे बगैर किसी कानूनी प्रोसेस के अमेरिका के हवाले कर दिया जाए? जी, मेरा इस पे बिल्कुल इख्तलाफ है, और मैं ये समझती हूँ कि कोई अफ़गान शहरी हो या कोई भी हो, करीब अच्छा जो एक बुनियादी हकूक़ होते हैं बतौर इंसान होने के, टेररिस्ट बाद में, और उसमें कब डिक्लेयर होता है, किस अदालत से वो डिक्लेयर होता है, क्या ड्यू प्रोसेस होता है, उसको हम किसी सूरत भी, मैं नहीं समझती कि उसको इग्नोर करना चाहिए। और ड्यू प्रोसेस के ज़रिए तमाम शहरियों को, चाहे कोई क्रिमिनल्स भी हैं, तो उनको उसके मुताबिक ट्रीट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो ताकत का एक इस्तेमाल है रियासती सतह के ऊपर ख़ास तौर पे, मैं इसके भी ख़िलाफ़ हूँ। देखें, अगर इस तरह की आप बात करते हैं तो वो तो फिर उनका, आप ये चले जाए गज़ा के अंदर जो कुछ हुआ, जो फ़लस्तीन के ऊपर हुआ, सिर्फ एक आपको माइट इज़ राइट वाला कॉन्सेप्ट नज़र आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इसमें दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी रियासत का जो हमें नज़र आ रहा है कि वो ताकत ही इस्तेमाल करती है, और जो ताकतवर क़ुव्वतें हैं उनके आगे वो सरेंडर करती है। तो मैं इस चीज़ को मैं कंडेम करती हूँ कि आप एक अमेरिकन हेजमनी को कायम करने के लिए आप ये करें कि जी हमारा तो कोई असूल और कानून ही नहीं है। इससे पहले भी होता रहा, आपको याद होगा उसामा बिन लादेन को किस तरह आके आपकी रियासत को आपके अंदर, आपके शहर के अंदर से उठा के, कैंट के अंदर से उठा कर लेकर गए। तो ये मेरा ख्याल में सवालिया निशान छोड़ता है हमारे अदारों की आज़ादी के ऊपर भी, हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ उसके ऊपर भी। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं, जो भी टेररिस्ट है उसको बिल्कुल, वो इंसानियत का दुश्मन है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। अब देखिए, भारत का जो जासूस था, उसका क्या नाम, कुलभूषण यादव, हाँ जी, उसको आपने कानूनी अमल से गुजारा जी, उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और फिर आपने बड़ी, आपकी तारीफें हुई और आपने उसको बड़ा अच्छा किया कि जी हमने तो देखे जी बहुत अच्छा एक इंसानियत का, हालांकि वो भारतीय शहरी था, पाकिस्तानी भी नहीं था। हाँ जी, तो मगर उसको एक कानूनी अमल से गुजारा, और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कहने पे हमने उसके लिए कानून साजी भी की, उसको अपील का हक भी दिया हाई कोर्ट में। ये और बात अभी पेंडिंग है और भारतीय हुकूमत उसको ज्वाइन नहीं कर रही। मगर सवाल ये है कि एक्सट्रेडिशन एक्ट के होते हुए अब अगर ये खिलाफ वर्जी हुई है तो इसका कौन नोटिस ले सकता है? इसकी रेमेडी क्या है
اور وہ تو افغان شہری تھا, کیا اس کے خاندان والے کو حکومت پاکستان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں؟ قانون کیا کہتا ہے ہمارا پاکستان کا؟ جی یہ سوال کس سے ہے؟ جی آپ سے کر لیں, پھر آپ سے کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز ضرور ہے کہ کوئی بھی آرٹیکل 5 ہے آئین پاکستان کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جو ریاست کی جو ہے ریاست کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ تو ایک بنیادی فرض ہے ہر شہری کا, اور اس کے علاوہ آئین اور قانون کی پاسداری اور اس پر عمل کرنا بھی ہر شہری کا فرض ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو شریف اللہ ہے یہ پاکستانی شہری نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ مبینہ طور پر ایک بہت ہی خطرناک دہشت گرد تنظیم ہے, اس کا وہ رکن تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن اور لاء کا یا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی یا جو بھی ہے وہ اس کے فولڈ میں نہیں آتا, اور اسی لیے اس کے ساتھ جو یہ میوچول کوآپریشن تھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی آپس میں تھی یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تھی, تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو کوآپریشن ہوتی ہے میوچول وہ آئین اور قانون سے بالاتر, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایسی صورت میں کہ وہ ہارڈ کور جو ہے وہ ٹیررسٹ ہو. وہ ہارڈ کور کو میئر کرنے کا کیا کون سا حال ہے؟ نہیں میں سوری ایک سوال کروں, میں سر میرے بھی ایک تھوڑا سا انپوٹ ہے اس میں. میرا یہ کویسچن ہے کہ کیا یہ نہیں مناسب تھا کہ وہ اس کو افغان ریاست ہی اس کو ہینڈ اوور کرتی, بجائے اس کے کہ پاکستانی ریاست اتنا بڑا جو ایک ٹھیکہ لے رہی تھی کہ جی ہم نے سارے ٹیررسٹ کر دیے, کہ ہماری اپنی بھی ایک ہسٹری ٹیررزم کے حوالے سے. اور ایک اور بات ایک اور بات کہ کیا جو آپ نے بات کی کہ انٹرنل جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو ورکنگ ہے, کیا اس کے کوئی کنٹورز نہیں ہونے چاہیے؟ کیا وہ اسٹرکچرڈ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس میں ہمارے شہری کیسے محفوظ رہیں گے؟ ہمارا بھی کوئی شہری کل کو اس کو اگر آپ انہی لائنس کے اوپر اگر ہم چلتے ہیں ہماری ریاست, تو پھر ہمارا تو کوئی بھی شہری کسی کو بھی ہونا اس وقت جو افغانستان میں جو گورنمنٹ ہے وہ ایک عبوری گورنمنٹ ہے. اس کو پاکستان نے تسلیم کیا ہوا اور میرا خیال ہے قطر نے اور یو اے ای نے تسلیم کیا ہوا. باقی نہ اس کو امریکہ نے تسلیم کیا ہے, نہ اس کو بطور حکومت جو ہے وہ یورپ نے کسی اور نے بھی. ہم نے تو کیا ہوا ہے نا, ہم نے کیا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب مجھے ایک بات بتائیں, جیسے کہ ابھی پاکستان نے جو سٹرائکس کی تھی پچھلے کچھ عرصے میں افغانستان کی سرزمین کے اوپر, وہ کیوں کی تھی؟ وہ اس لیے کی تھی کہ اس وقت افغانستان کی طرف سے دراندازی ہو رہی تھی, وہاں پہ جو ہے وہ جو پیٹرنائزیشن ہو رہی تھی پاکستان پہ اٹیک کرنے کی طریقے سیلف ڈیفینس میں جا کے انہوں نے کیا. جہاں تک دیکھیں ربیہ بی بی نے جو ابھی بات کی ہے نا کہ افغانستان بھی یہ کر سکتا تھا. اب افغانستان اور امریکہ جو ہے وہ افغانستان کی گورنمنٹ کو وہ تسلیم نہیں کرتے. ان کے درمیان آپ نے خود کہا کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں, اور افغانیوں نے بہت سے لوگ حوالے بھی کیے امریکہ کے, امریکی شہریوں کو بھی میرا اوپینین یہ ہے کہ اس میں ہمارا مسئلہ نہیں تھا, وہ افغانستان اور امریکہ کا مسئلہ تھا. ہم افغانستان کی لیجیٹیمیسی کیا امریکہ کی نظر میں ہمارا ایشو نہیں ہے, ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اسٹیٹ کیسے بہیو کرتی ہے. ابھی ریسنٹلی اکوڑا خٹک میں دارالعلوم حقانیہ میں جو ہوا ہے اس میں بھی ایک سسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے, جو زیادہ تر جو کڑیاں مل رہی ہیں وہ داعش سے مل رہی ہیں. تو داعش از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس کو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے بھی کیا ہوا ہے, ہم نے بھی کیا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر داعش کا یا کوئی ایسی تنظیم جو کہ بینڈ آرگنائزیشن ہے, اس کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے, میرا خیال ہے کہ اگر آپ ٹرائی کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے کیونکہ جرم پاکستان میں نہیں کیا. ہمارے پاس اتنی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمت نہیں ہے کہ داعش کے بندے کو ٹرائی کر سکیں. ضرورت یا اس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس ایکٹ سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی ریاست اور امریکہ کی ریاست کے اندر ایک اچھی فضا قائم ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں, شکریہ ادا کیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ صدر ٹرمپ ہے کہ جو کہ پچھلے صدر جو تھے بائیڈن, اس کے بارے میں ہم یہ تقاضا کرتے رہے تھے کہ ہمارے سے ایک دفعہ ٹیلی فون پہ بات کر لے, اور ٹیلی فون پہ بات نہ کرنے کی وجہ سے کتنی زیادہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ شکریہ ادا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جیسچر ہے. دیکھیں جو ٹرمپ ہے اس نے دنیا کے بہت سارے ممالک کو جو ہے وہ بہت ساری دھمکیاں دے رکھی ہیں. آئس لینڈ, گرین لینڈ کو کہتا ہے میں اس نے پاناما کے اوپر کہا میں قبضہ کروں گا, فلانا کروں گا. ایون کینیڈا کو انہوں نے جو ہے وہ کیا, یورپین یونین. بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایکٹ سے اگر میوچل کوآپریشن ہوئی ہے انٹیلیجنس بنیادوں کے اوپر پاکستان اور امریکہ کے درمیان,
اور اس سے اگر پاکستان امریکہ کے ریلیشنز جو بڑے اسٹرینٹ ہیں اگر وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے بہت یہ اچھا سر وہ میری جو Absolutely yes انڈرسٹینڈنگ ہے نا، میری انڈرسٹینڈنگ تو Absolutely یہ yes ہو ہے، گیا جی سر. جی ایبسلیوٹلی یس ہو گیا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی طاقت ہے، ہم اٹامک پاور ہیں، اور ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم بات کر سکتے ہیں. چلیں یہ تو چھوڑ دینے کے علیحدہ ایشو آ گیا. مجھے جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ صرف اس خوشی منانے کے لیے کہ ہم نے بہت اچھا ہمارا امریکہ سے تعلق ہے، اور وہ تاثر توڑنے کے لیے پولیٹیکل اس وقت چل رہا ہے کہ امریکہ انکلائنڈ ہے یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنس کے حوالے سے، کچھ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے حوالے سے. میرا خیال ہے اس پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اور جو حکومت یہ تاثر دے رہی کہ نہیں وہ پلٹا تو ہمارے حق میں ہے. چلیں اب آگے چلتے شادیانے ہیں. بھی ہمیں نہیں بچانے چاہیے. یہ بھی میں آپ کو ہاں ابھی یہ بھی بڑی بری بات ہاں. ہے. میں یہ بھی بتاؤں. ہاں. دیکھیں یہ ضرور ہے کہ آپ نے چلے ایک میوچول کوآپریشن سے ایک ہارڈ کور ایک ٹیررسٹ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے ان کے حوالے کر دیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی ہمیں اتنے زیادہ اس سے کوئی بہت زیادہ آپٹمسٹک ہونے کی بھی ضرورت نہیں صحیح ہے. کیونکہ امریکہ کے ہمارے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بل بھی پائپ لائنز میں ہیں پاکستان گورنمنٹ کے اگینسٹ، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے گڈ کانفیڈنس بلڈنگ میئر بٹوین ٹو اسٹیٹس. اب اس کانفیڈنس بلڈنگ میئر کا پہلا رزلٹ تو آگے ہے، اور خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق پاکستان ان 7 مسلمان ممالک کی فہرست میں ہوگا جن پہ امریکہ سفری پابندیاں یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ نہیں ہے، اور یہ بہت دفعہ پہلے بھی سفری پابندیاں ابھی بھی جتنے نہیں وہ سفری پابندیاں مختلف ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جتنے بھی آپ کے مشنز پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈپلومیٹک مشنز، ان کو تمام ممالک کی کوئی یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے، ہم خود ٹیررزم کا شکار ہیں، لیکن ہمارے یہ وہ والی عوام، نہیں ہے نا. لیکن وہاں پہ بھی ایڈوائس آتی ہے سفری پابندیوں پہ. نہیں یہ وہ والی تو نہیں ہے، یہ وہ والی نہیں ہے. شاہ صاحب سن لیں نا آپ ذرا. جی. سفری پابندیاں یہ ہیں کہ ان 7 مسلمان ممالک سے کوئی بھی شخص امریکہ نہیں جا سکے گا، یعنی کہ امریکہ آنے پہ پابندی لگا دی جائے گی. ہو سکتا ہے کوئی میرا خیال ہے کہ حکومتی آفیشلز کے میرا لیے خیال ہے کچھ کوئی ہو. ایسا ہارش جو ہے وہ کوئی ایسا سٹیپ امریکہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. سر اب تو مڈل ایسٹ کا ویزا نہیں مل رہا ہمارے لوگوں لیکن وہ امریکہ جو ہے نا وہ اپنے قانون کو اور اپنی کانگریس کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی ویزا پالیسیز جو ہے ہاں ان کی پالیسیز ہوتی ہے، وہ کوئی میوچل کوآپریشن کے اوپر نہیں بلیو کرتے، وہ اپنے قانون اور آئین پہ بلیو کرتے ہیں. ہر ملک نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے، امریکہ نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے، پاکستان نے اپنے آئین کے مطابق، اور اس کے درمیان اگر کوئی میوچول کوآپریشن ہوتی ہے جس میں ان کے تعلقات میں اتنے تلخ ماحول میں ایک اچھی بہتری آ سکتی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے. پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہے. مجبوری کا نام شکریہ ہے. اگر وہ پابندیاں لگ بھی جائیں تو آپ کہیں گے شاید کہ وہ بھی امریکہ کے مفاد میں ہے، وہ بھی بہتر ہے، لیکن ہمارے مفاد میں کیا ہے؟ چلیں یہ تو بڑی لمبی میرے خیال ہے کہ ہمارے نقصان میں بھی کچھ نہیں ہے. 65 سے شروع ہوئی تھی جب امریکہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا اسلحے کے حوالے سے اس جنگ میں، وہ تو چھوڑنے پھر بڑی لمبی. چلیں اب اگلے ایشو پہ آتے ہیں. اب پاکستان جو ہے میرے خیال میں یہ میوچل کوآپریشن سے ہٹ کے ذرا آئین اور قانون کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا آئین اور قانون بھی کچھ نہ کچھ تو اہمیت رکھتا ہے. آپ تو سابق اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، اور آپ سائفر کیس کے اندر آپ نے جو ہے ایک پروسیکیوٹر کے طور پہ بھی شروع میں جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، تو اس سائفر کیس کو آپ نے تو چھوڑ دیا تھا، مگر بعد میں جو ہے وہ عمران خان صاحب بری ہو گئے تھے اس کیس سے. اس بریت کی جو تفصیلی فیصلہ تھا وہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے لکھنا تھا. اب ان دونوں نے نہیں لکھا، اب وہ دونوں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ 8 مہینے کے بعد اب سپریم کورٹ میں جو حکومت نے عمران خان کی بریت کے خلاف اپیل دائر کی ہے، تو اب اس اپیل کے اوپر کیا فیصلہ ہوگا؟ اور یہ کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے چیف جسٹس عامر فاروق کا اور دیگر ججز؟ دیکھیں یہ بات بالکل ہے کہ پہلے جو ٹرائل کورٹ تھی انہوں نے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا تھا، جس کے اگینسٹ اپیل آئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو غالباً 2 جون 2024 کو اس پہ ایک شارٹ آرڈر کے تحت ان کی اپیلیں جو ہے وہ منظور کر لیں اور انہیں بری کر دیا اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، جس کے خلاف فیڈریشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں لیو ٹو اپیل فائل کی. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 8 مہینے تو ہاں میرا خیال 8 مہینے ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ یہ دونوں جج حضرات جو ہیں، جو کہ جسٹس عامر فاروق جو اس وقت چیف جسٹس تھے، جسٹس میاں گل حسن اس وقت وہ بینچ کے ممبر تھے، تو انہوں نے جو شارٹ آرڈر لکھا اور ریزننگ نہیں لکھی، اور وہ دونوں سپریم کورٹ میں ایک جو ہے وہ مستقل جج ہیں اور دوسرے جو ہے قائم مقام جج ہیں، لیکن انہوں نے وہ جب تک یہاں پہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے پاس وہ رعایت میسر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ہائی کورٹ کے گاؤنس پہنے اور پھر اس پہ تفصیلی فیصلہ جاری کریں. اب اس کا الٹیمیٹ یہی ہوگا کہ جب یہ سپریم کورٹ میں کیس لگے گا تو اس میں فیڈریشن یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہے
کہ یہ جو کنوکشنز جو ان کی سیٹ اسائڈ ہوئی ہیں اور بری ہوئے ہیں وہ شارٹ آرڈر پہ ہوئے ہیں، ریزننگس کوئی نہیں ہے. تو اس میں زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ اس کی جو ججمنٹ ہے شارٹ آرڈر کی وہ سیٹ اسائڈ ہو کے اس کے فریش جو ہے اپیل سننے کے لیے اس کو ریورٹ بیک کر دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ. یعنی کہ بندہ پھر جیل میں نئے سرے سے ٹرائل، پہلے بھی جیل میں رہا ہے، گرفتار رہا ہے، اب نئے سرے سے ٹرائل. اب یہ بات جو ہے دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ رسپیکٹو کہ وہ کون ہے، وہ تو دو پاکستانی شہری ہیں، وہ عمران خان صاحب ہیں اور شاہ محمود قریشی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی اور زیادتی ان کی جو ہے وہ اپنی ذاتی اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی، کیا یہ مس کنڈکٹ ہے یا نہیں؟ لیکن جہاں تک مس کنڈکٹ ہے اس کے تو بارے میں ابھی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ لیپس ہے آن دی پارٹ آف دی ہائی کورٹ کہ ایک جوڈیشل لیپس کی وجہ سے دو جو اشخاص ہیں جن کو ہائی کورٹ نے بری کیا ہوا ہے ان کو دوبارہ جو ہے وہ اپیل میں جانے کا اور دوبارہ کیس جو ہے وہ دوبارہ سنانے کا سننے پڑے جو ہے وہ گا. پڑے گا، جو میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ جی، جوڈیشل بات یہ ان کے ساتھ جاتی ہے یا یہ مس کنڈکٹ دیکھیں جی، اگر کوئی ہے نہیں دیکھیں اگر کوئی فال یہاں پر جوڈیشری ہو تو یہ بالکل ایک مس کنڈکٹ ہے، کیونکہ یہ جج کی ذمہ داری تھی کہ وہ ریزننگ کے ساتھ اپنا فیصلہ دیتے. کیونکہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، چاہے عمران خان صاحب ہیں یا کوئی بھی پاکستان کا شہری ہے، اس کی لبرٹیز کا جب کانسیپٹ ٹھیک ہوگا کہ اس کی ایک بھی دن جو جیل میں ہے اس کو کیوں رہے وہ جیل میں، تو جب یہ سارے ہیومن رائٹس کی بات ہوگی، فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوگی، تو پھر زندہ سماج میں تو یہ بالکل مس کنڈکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کا جو سلوشن مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ری ہیئرنگ ہی ہوگی. اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی دوسرا اس کا سلوشن نظر نہیں آتا کہ دوبارہ یہ کیس سنا جائے گا اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا. But shouldn't he be released on bail during this re-hearing? بالکل، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو اسی وقت ریلیز ہو جانا چاہیے تھا جب شارٹ آرڈر کے بعد انہوں نے دیا ہی نہیں تھا آرڈر، تو یہ اس کی سسپینڈ ہو جانی تھی سزا اور ان کو باہر آنا چاہیے تھا. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ جب ان کی بریت ہو گئی، بریت کا آرڈر تو انٹیکٹ ابھی تک ہے جب تک سپریم کورٹ اس پہ ایسی ڈائریکشن، لیکن اگر ریمانڈ ہوتا ہے تو لیکن ریمانڈ ہوتا ہے ہاں کہ جی. سپریم کورٹ یہ بات کر سکتی ہاں ہے جی، کہ وہ ان کو بالکل یا ہاں ان جی. کو کر سکتی ہے کہ اس وقت تک سسپینڈ رہے گی ہاں جی. جب تک یہ کہ نیا طریقے سے اس کا نیا بینچ ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ نہیں. اچھا ربیہ، میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ صرف جوڈیشل لیپس ہے جیسے کہ ایڈوکیٹ شاہ خاور کہہ رہے ہیں، یا پھر یہ مس کنڈکٹ ہے چیف جیسے عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا؟ دیکھیں اگر آپ اس کے اوپر اگر ان ایفیشنسی کے اوپر جائیں تو میرا خیال ہے یہ ان ایفیشنسی ہے، اس کے اوپر بالکل پروسیڈ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے نہ تو وہ کوئی اس طرح کا اسٹرکچرڈ سسٹم ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی ججز کی بھی صرف تب ہوتی ہے جب ان کو وکٹمائز کرنا ہوتا ہے. اور یہ بالکل پاسبل ہے کہ کل کو اسی چیز کو اگر ان کو وکٹمائز کرنا پڑا، کسی نے کوئی آزادی کی بات کر دی، کوئی آزاد فیصلہ کر دیا، تو اس کے خلاف استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر عام حالات میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح کے فیصلے سے. اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے اس کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرے، اور اگر کوئی جج پرفارم نہیں کر رہا تو ان کے خلاف کمپلینٹ جو ہے وہ جوڈیشل کونسل میں بھی بھیجی جا سکتی ہے. اور وہی جوڈیشل کمیشن ہے جس نے بیٹھ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا ہے. اور یہ جو 8 مہینے کا وقت بغیر تفصیلی فیصلے کے گزرا ہے، یہ تو ایک سابق وزیر اعظم کے حوالے سے تھا، مگر اس کا کوئی نہ کوئی وضاحت، کوئی نہ کوئی جواب کسی نہ کسی فورم پہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سے ضرور لینا چاہیے کہ آخر انہوں نے تفصیلی وجوہات کیوں نہیں لکھی. اور یقیناً بظاہر یہ ایک مس کنڈکٹ ہے، صرف جوڈیشل لیپس نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ کا یہ ایک انٹرم آبزرویشن ہے لیپس کی، تو فی الحال آپ کچھ نہیں کہنا چاہتے؟ یہ کہ ہے لیپس ہے. اچھا. اور اس لیپس کی سزا کس کو ملنی چاہیے؟ عمران خان کو؟ دیکھیے کوئی بھی عدالتیں ہیں، ان کے فیصلوں کے نتیجے میں آپ ان کو متون نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، وہ 45 سال کے بعد وہ فیصلہ کوئی بھی ہے اس کو تاریخ جانچتی ہے تاریخ کہ وہ درست فیصلہ تھا یا نہیں. نہیں. سر ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن ایک بات ہے کہ فیصلہ نہ لکھنے کے پیچھے اس کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بہرحال یہ تو ہم چونکہ اس پہ کافی ڈسکشن کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ پہلا کیس نہیں ہے، بہت سارے کیسز ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ شارٹ آرڈرز پہ چل رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شارٹ آرڈر کا کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے. آپ جو بھی ججمنٹ دیتے ہیں اس کو لکھ کے اس میں ڈیٹ اناؤنس کریں، اس میں اناؤنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پہلا کیس بھی نہیں ہے اور یہ پہلا وزیر اعظم بھی نہیں ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.